کتاب کا نام صوفی کی دنیا، مصنف جوسٹن گارڈر، ترجمہ شاہد حمید۔ باب نمبر 2، ٹاپ ہے۔ اچھے فلسفی بننے کے لیے ہمیں جو واحد شے درکار ہے وہ تحیر کی صلاحیت ہے۔ صوفی کو یقین تھا کہ اسے گمنام خطوط نویس کا دوبارہ خط ملے گا۔ اس نے سوچ لیا کہ وہ فی الحال ان خطوط کے متعلق کسی کو کچھ نہیں بتائے گی۔ اسکول میں اساتذہ جو کچھ پڑھا رہے تھے اسے اس پر توجہ مرکوز کرنے میں مشکل پیش آ رہی تھی۔ اسے کچھ یوں نظر آ رہا تھا جیسے وہ غیر اہم سی باتیں کر رہے ہوں۔ آخر وہ اس قسم کے موضوعات پر گفتگو کیوں نہیں کر سکتے کہ انسان کیا ہے، یا یہ کہ یہ دنیا کیا ہے اور یہ کیسے وجود میں آئی۔ اسے پہلی مرتبہ محسوس ہونے لگا کہ اسکول میں بھی اور دوسرے تمام مقامات پر بھی لوگوں کو صرف معمولی اور ادنیٰ چیزوں کی فکر رہتی ہے، حالانکہ بڑے بڑے مسائل پڑے ہیں جنہیں حل کرنے کی ضرورت ہے۔ کیا کسی شخص کے پاس ان سوالوں کے جواب ہیں؟ صوفی کو محسوس ہو رہا تھا کہ بے قاعدہ افعال کا رٹا لگانے سے ان سوالوں کے متعلق سوچنا کہیں زیادہ اہم ہے۔ جب آخری پیریڈ کے اختتام پر گھنٹی بجی، وہ اسکول سے اتنی تیزی سے باہر نکلی کہ جو آننا کو اس کے ساتھ دینے کے لیے دوڑ لگانا پڑی۔ کچھ دیر بعد جو آننا نے پوچھا، آج شام تاش کھیلنا چاہو گی؟ صوفی نے کندھے اچکا دیے۔ مجھے اب تاش میں اتنی دلچسپی نہیں رہی۔ معلوم ہوتا تھا کہ جو آننا اس کا جواب سن کر چکرا گئی ہے۔ واقعہ پھر بیڈمنٹن کھیل لیتے ہیں۔ صوفی نے پہلے فٹ پاتھ کی طرف گور کر دیکھا، پھر اس نے نگاہیں اٹھا کر اپنی سہیلی کی طرف دیکھا۔ میرا خیال ہے مجھے بیڈمنٹن میں بھی کوئی خاص دلچسپی نہیں رہی۔ مذاق کر رہی ہو؟ صوفی کو جو آننا کے لہجے میں تلخی کی جھلک نظر آئی۔ برا نہ مناؤ تو کیا میں پوچھ سکتی ہوں کہ آخر اتنی اہم مصروفیت کیا آ پڑی ہے؟ صوفی نے انکار میں سر ہلا دیا اور کہا، یہ راز کی بات ہے۔ فضول، شاید تمہیں محبت ہو گئی ہے۔ دونوں لڑکیاں کچھ کہے بغیر کچھ دور ساتھ ساتھ چلتی رہیں۔ جب وہ فٹ بال کے میدان کے قریب پہنچیں، جو آننا نے کہا، میں اس گراؤنڈ میں سے جا رہی ہوں۔ گراؤنڈ میں سے جو آننا کے لیے گھر پہنچنے کے لیے یہ مختصر ترین راستہ تھا، لیکن وہ ادھر کا رخ تبھی کیا کرتی تھی جب اسے مہمانوں کا استقبال کرنے یا دانتوں کے ڈاکٹر کے ہاں جانے کے لیے جلدی گھر پہنچنا ہوتا تھا۔ صوفی کو پچھتاوا ہونے لگا کہ وہ اپنی سہیلی کے ساتھ کمینگی سے پیش آئی ہے، لیکن اس کے علاوہ وہ کر بھی کیا سکتی تھی؟ کیا وہ ایک ان سوالوں میں کہ وہ کون ہے اور دنیا کہاں سے آئی ہے اتنا کھو گئی ہے کہ اس کے پاس بیڈمنٹن کھیلنے کے لیے بھی وقت نہیں رہا؟ کیا جو آننا اس کی مجبوری سمجھ جاتی؟ کسی انتہائی اہم اور ایک لحاظ سے انتہائی فطری سوال میں کھو جانا کیوں اتنا مشکل ہے؟ جب اس نے ڈاک ڈبہ کھولا، اسے محسوس ہوا کہ اس کے دل کی دھڑکن بہت تیز ہو گئی ہے۔ جو پہلے خطوط اس کے ہاتھ میں آئے ان میں سے ایک بینک سے آیا تھا اور چند بڑے حجم کے لفافے اس کی ماں کے نام تھے۔ لعنت! وہ تو یہ توقع لے کر آئی تھی کہ اسے گمنام فرسندہ کا کوئی اور خط ملے گا۔ جب اس نے اپنے پیچھے گیٹ بند کیا، اس نے دیکھا کہ ایک بڑے لفافے پر اس کا اپنا نام تحریر ہے۔ جب اس نے اسے الٹا کر دیکھا، وہاں لکھا تھا، فلسفے کا نصاب احتیاط سے کھولو۔ صوفی نے بجری کی پگڈنڈی پر دوڑ لگا دی اور اپنا بستہ باہر سیڑھیوں پر ہی پھینک دیا۔ اس نے باقی خطوط تو دروازے کے نیچے اندر گھسیٹ دیے اور خود پناہ کی تلاش میں باغ میں سے بھاگتی ہوئی اپنے خفیہ ٹھکانے پہنچ گئی۔ یہ واحد جگہ بھی جہاں خط کھولا جا سکتا تھا۔ شیری کان بھی کلانچے برتی اس کے پیچھے آ گئی، لیکن صوفی کو اس کا وجود برداشت کرنا ہی پڑا۔ تاہم اسے معلوم تھا کہ وہ اس کا راز کسی پر منکشف نہیں کرے گی۔ لفافے کے اندر 3 ٹائپ شدہ صفحات تھے، انہیں پیپر کلپ سے نتھی کر دیا گیا تھا۔ صوفی پڑھنے لگی۔ فلسفہ کیا ہے؟ ڈیئر صوفی، بے شمار لوگوں کو کسی نہ کسی چیز کا شوق ہوتا ہے۔ بعض لوگ پرانے سکے یا غیر ملکی ٹکٹیں جمع کرتے ہیں، بعض کشیدہ کاری سے دل بہلاتے ہیں اور بعض اپنے فالتو وقت کا بیشتر حصہ کسی خاص کھیل میں صرف کرتے ہیں۔ ایسے لوگ بھی تعداد میں کم نہیں جو مطالعے سے لطف اندوز ہوتے ہیں، لیکن پڑھا کیا جائے؟ یہ اپنے اپنے ذوق کی بات ہے۔ بعض لوگ صرف اخبار یا کامک پڑھتے ہیں، بعض کو ناولوں کا مطالعہ پسند ہے اور بعض تخیلیات، جنگلی حیات، فلکیات یا تکنیکی دریافتوں کے متعلق کتابوں کو ترجیح دیتے ہیں۔ اگر اتفاق سے مجھے گھوڑوں یا قیمتی پتھروں میں دلچسپی پیدا ہو جائے، میں یہ توقع نہیں کر سکتا کہ دوسرے لوگ بھی میرے
اس جوش و خروش میں ساجھے دار بن جائیں گے۔ اگر میں ٹیلی ویژن پر کھیلوں کے تمام پروگرام بڑے شوق سے دیکھتا ہوں اور ان سے خوب لطف اندوز ہوتا ہوں تو مجھے اس حقیقت سے سمجھوتا کرنا ہی ہوگا کہ دوسرے لوگوں کو کھیلوں سے اکتاہٹ ہونے لگتی ہے۔ کیا کوئی ایسی چیز نہیں جس میں ہم سب دلچسپی لے سکیں؟ کیا کوئی ایسی چیز نہیں جس کا تعلق سب سے بنتا ہو؟ اس بات سے قطع نظر کہ وہ کون ہیں یا دنیا میں کہاں رہتے ہیں، ہاں ڈیئر صوفی، ایسے سوال یقیناً ہیں جن میں سب کو دلچسپی ہو سکتی ہے۔ صحیح معنوں میں یہ بالکل یہی سوال ہے جن کے متعلق یہ نصاب شروع کیا جا رہا ہے۔ زندگی میں اہم ترین چیز کیا ہے؟ اگر ہم یہ سوال کسی ایسے شخص سے کریں جس کا حال اتنا پتلا ہو کہ نوبت فاقہ کشی تک پہنچ گئی ہو، اس کا جواب ہوگا روٹی۔ اگر ہم یہ سوال کسی ایسے شخص سے کریں جس کا سردی نے حلیہ بگاڑ دیا ہو، اس کا جواب ہوگا حرارت۔ اگر ہم یہ سوال کسی ایسے شخص سے کریں جو اپنے آپ کو اکیلا اور دوسروں سے کٹا ہوا محسوس کرتا ہے، اس کا غالباً جواب ہوگا لوگوں کی صحبت۔ لیکن جب یہ بنیادی ضرورتیں پوری ہو جائیں، کیا پھر بھی کوئی ایسی چیز رہ جاتی ہے جس کی ہر شخص کو ضرورت ہو؟ فلسفیوں کا خیال ہے کہ ہاں، وہ باور کرتے ہیں کہ انسان محض روٹی کے سہارے زندہ نہیں رہ سکتا۔ یہ درست ہے کہ ہر شخص کو غذا کی ضرورت ہوتی ہے اور ہر شخص کو محبت اور دیکھ بھال کی ضرورت بھی پیش آتی ہے، لیکن ان کے علاوہ ایک اور چیز بھی ہے جس کی ہر شخص کو ضرورت ہوتی ہے، اور وہ ضرورت یہ معلوم کرنا ہے کہ ہم کون ہیں اور ہم یہاں کیوں آئے ہیں۔ ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ اس سوال میں دلچسپی ٹکٹیں جمع کرنے کی دلچسپی کی طرح کی چیز نہیں کہ فرصت ملی یا جی چاہا ٹکٹیں جمع کرنے لگے اور پھر سب کچھ بھول بال اپنے کام کاج میں مصروف ہو گئے۔ جو لوگ اس قسم کے سوال پوچھتے ہیں وہ ایک ایسی بحث میں شریک ہوتے ہیں جو تب سے جاری ہے جب انسان نے اس سیارے پر رہنا شروع کیا تھا۔ کائنات، زمین اور زندگی کیسے وجود میں آئے؟ یہ سوال اس سوال سے کہیں بڑا اور کہیں زیادہ اہم ہے کہ گزشتہ اولمپک مقابلوں میں سب سے زیادہ طلائی تمغے کس نے جیتے تھے۔ فلسفے تک رسائی حاصل کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ چند فلسفیانہ سوال پوچھے جائیں۔ دنیا کی تخلیق کیسے ہوئی؟ جو کچھ وقوع پذیر ہوتا ہے، کیا اس کے پیچھے کوئی منشا یا مطلب کار فرما ہے؟ کیا موت کے بعد حیات ہے؟ ہم ان سوالوں کے جواب کیسے دے سکتے ہیں؟ اور اہم ترین سوال یہ ہے کہ ہمیں زندگی کس نہج سے گزارنا چاہیے۔ لوگ قرن ہا قرن سے یہ سوال پوچھتے چلے آ رہے ہیں۔ ہمیں کسی ایسے تمدن یا کلچر کا علم نہیں جس نے کبھی یہ نہ پوچھا ہو کہ انسان کیا ہے اور دنیا کہاں سے آئی ہے۔ جو فلسفیانہ سوال اٹھائے جا سکتے ہیں، بنیادی طور پر ان کی تعداد زیادہ نہیں۔ جو اہم ترین ہیں ان میں سے چند ایک ہم پہلے ہی پوچھ چکے ہیں، لیکن تاریخ ہمیں ہر سوال کے متعدد اور مختلف جواب فراہم کرتی ہے۔ چنانچہ فلسفیانہ سوال پوچھنا ان کے جواب دینے سے کہیں زیادہ آسان کام ہے۔ آج بھی ہر فرد کو ان سوالوں کے جواب خود دریافت کرنا ہے۔ تم کوئی انسائکلوپیڈیا دیکھ کر معلوم نہیں کر سکتی کہ کوئی خدا ہے یا نہیں، یا یہ کہ موت کے بعد حیات ہے یا نہیں۔ انسائکلوپیڈیا ہمیں یہ بھی نہیں بتاتا کہ ہمیں کس طرح کی زندگی گزارنا چاہیے۔ تاہم دوسرے لوگوں کے کیا عقائد رہے ہیں، ان کو پڑھنے کے بعد ہمیں زندگی کے متعلق اپنا نقطہ نظر بنانے میں مدد مل سکتی ہے۔ فلسفیوں کی صداقت کی جستجو کسی سراغ رسانی کی کہانی سے ملتی جلتی ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ قاتل اینڈرسن تھا، جبکہ دوسروں کے خیال میں قتل کا ارتکاب نیلسن یا جینسن نے کیا تھا۔ بعض اوقات پولیس کسی اصل جرم کا حل ڈھونڈنے میں کامیاب ہو جاتی ہے، لیکن مساوی طور پر یہ بھی ممکن ہے کہ وہ کبھی اس کی تہہ تک نہ پہنچ سکے، حالانکہ حل کہیں نہ کہیں موجود ہوتا ہے۔ چنانچہ اگر کسی سوال کا جواب دینا مشکل نظر آئے، پھر بھی یہ امکان اپنی جگہ موجود رہتا ہے کہ کہیں نہ کہیں صحیح اور واحد صحیح جواب لازماً ہوگا۔ یا تو موت کے بعد کسی قسم کی حیات ہے یا پھر نہیں ہے۔ اب سائنس نے بے شمار مدتوں پرانے معمے حل کر دیے ہیں۔ چاند کا تاریک رخ کیسا نظر آتا ہے؟ ایک زمانے میں اس پر اسرار کے دبیز پردے پڑے ہوئے تھے۔ یہ اس طرح کی چیز نہیں تھا کہ اسے بحث مباحثے سے حل کر لیا جاتا، اسے ہر شخص کے تخیل پر چھوڑ دیا جاتا تھا۔ آج ہمیں ٹھیک ٹھیک معلوم ہے کہ چاند کا تاریک رخ کیسا نظر آتا ہے، اور اب کوئی شخص چاند کے انسان پر یقین کرنے کے لیے تیار نہیں، اور نہ وہ یہ مان سکتا ہے کہ چاند پنیر کا بنا ہوا ہے۔
ایک یونانی فلسفی کا جسے انتقال کیے 2000 سے اوپر سال گزر چکے ہیں۔ اعتقاد تھا کہ فلسفے کا ماخذ انسان کا احساس تحیر ہے۔ انسان سمجھتا تھا کہ زندہ رہنا اتنا تعجب انگیز امر ہے کہ فلسفیانہ خیالات اپنے آپ اٹھنے لگتے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے آدمی جادو کا تماشا دیکھ رہا ہو۔ ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ جادوگر یہ سب کچھ کیسے کر رہا ہے۔ چنانچہ ہم پوچھتے ہیں جادوگر نے 2 سفید ریشمی رومالوں کو خرگوشوں میں کیسے تبدیل کر دیا۔ بے شمار لوگوں کو دنیا میں جو تجربے ہوتے ہیں ان پر وہ اسی قسم کی بے اعتقادی کا اظہار کرتے ہیں جس طرح کی بے اعتقادی تب ان کی زبانوں پر آتی ہے جب جادوگر یک لخت ٹوپی میں سے خرگوش نکال کر ان کی نظروں کے سامنے کر دیتا ہے، حالانکہ ابھی ابھی انہیں دکھایا گیا تھا کہ ٹوپی بالکل خالی ہے۔ خرگوش کے معاملے میں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جادوگر نے ہمارے ساتھ ہاتھ کیا ہے۔ ہم جاننا صرف یہ چاہتے ہیں کہ اس نے یہ کرتب کیا کیسے۔ جب معاملہ دنیا کا بنتا ہے یہ ذرا مختلف صورت اختیار کر لیتا ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ دنیا ہاتھ کی صفائی یا کسی دھوکے فریب کا نتیجہ نہیں، کیونکہ ہم اس میں موجود ہیں، اس کا جزو ہیں۔ در حقیقت ہم ہی وہ خرگوش ہیں جسے ٹوپی سے نکالا جا رہا ہے۔ ہمارے اور سفید خرگوش کے مابین فرق صرف یہ ہے کہ خرگوش کو اندازہ نہیں ہو پاتا کہ وہ جادو کے کھیل میں شریک ہے۔ اس کے برعکس ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہم کسی پر اسرار چیز کے جزو ہیں اور ہم جاننا چاہتے ہیں کہ یہ سب کچھ کیسے ہوتا ہے۔ پس نوشت جہاں تک سفید خرگوش کا تعلق ہے، بہتر یہی ہوگا کہ اس کا موازنہ ساری کائنات سے کیا جائے۔ ہم جو یہاں رہتے ہیں خوردبین سے نظر آنے والے کیڑے مکوڑے ہیں جو خرگوش کی پوستین میں کہیں بہت اندر موجود ہیں، لیکن فلسفی پوستین کے مہین بالوں پر چڑھنے کی کوشش کرتے آ رہے ہیں تاکہ وہ سیدھے جادوگر کی آنکھوں میں جھانک کر دیکھ سکے۔ صوفی، تم ابھی تک وہیں ہونا جاری ہے۔ صوفی بالکل تھک چکی تھی، اب تک وہیں۔ اسے تو اتنا بھی یاد نہ آ سکا کہ پڑھنے کے دوران میں اسے سانس لینے کا موقع بھی ملا تھا یا نہیں۔ یہ خط کون لایا تھا؟ یہ وہی شخص تو نہیں ہو سکتا تھا جس نے ہلڈے مولر کیننگ کے نام سالگرہ کا کارڈ بھیجا تھا، کیونکہ کارڈ پر ٹکٹ چپسا تھا، اس پر مہر کا نشان بھی تھا۔ یہ خاکی لفافہ بھی کسی نے بالکل دونوں سفید لفافوں کی طرح ہاتھ سے ڈاک ڈبے میں ڈالا ہوگا۔ صوفی نے اپنی گھڑی پر نظر ڈالی، 2:45 بجے تھے۔ اس کی امی 2 گھنٹوں سے پہلے اپنے کام سے واپس گھر نہیں آئے گی۔ صوفی دوبارہ پیٹ کے بل رینگتی باغ میں نکل آئی اور سیدھی ڈاک ڈبے کی طرف بھاگی۔ شاید کوئی اور خط آ گیا ہو۔ اسے ایک اور خاکی لفافہ مل گیا، اس پر اس کا نام تحریر تھا۔ اس مرتبہ اس نے چاروں طرف نگاہیں گھما کر دیکھا لیکن کوئی شخص نظر نہ آیا۔ وہ دوڑتے دوڑتے جنگل کے کنارے پہنچی اور نگاہیں گاڑ کر پگڈنڈی کی طرف دیکھنے لگی۔ وہاں بھی کوئی نہیں تھا۔ اچانک اسے خیال آیا کہ اسے کہیں دور جنگل کے عین درمیان میں کسی شاخ کے ٹوٹنے کی آواز سنائی دی ہے، لیکن وہ پوری طرح یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتی تھی، اور ویسے بھی کسی ایسے شخص کا تعاقب بیکار تھا جو کھسکنے پر تلا ہوا تھا۔ صوفی اپنے گھر کے اندر چلی گئی۔ وہ سیڑھیاں پھلانگتی اپنے کمرے میں پہنچی اور بسکٹوں کا خاصا بڑا ٹین کا ڈبہ جو خوبصورت اور دل آویز سنگریزوں سے بھرا ہوا تھا باہر نکالا۔ اس نے سنگریزے فرش پر انڈیل دی اور دونوں لفافے ڈبے میں رکھ دیے۔ پھر وہ ڈبے کو دونوں ہاتھوں میں سنبھالے تیزی سے باغ کی طرف چل دی۔ جانے سے پہلے اس نے شری کان کا کھانا باہر رکھ دیا۔ مانو جب وہ دوبارہ اپنے خفیہ ٹھکانے پہنچ گئی، اس نے دوسرا خاکی لفافہ کھولا اور ٹائپ شدہ کاغذات باہر نکال لیے۔ وہ پڑھنے لگی۔ عجیب و غریب مخلوق، ایک بار پھر آداب۔ جیسا کہ تم نے بھانپ لیا ہوگا، فلسفے کا یہ مختصر نصاب تمہیں چھوٹی چھوٹی اقساط میں موصول ہوگا تاکہ تم انہیں آسانی سے پڑھ اور سمجھ سکو۔ یہاں چند مزید تعارفی کلمات تحریر کیے جا رہے ہیں۔ کیا میں نے تمہیں بتایا تھا کہ اچھا فلسفی بننے کے لیے جو واحد چیز درکار ہے وہ تحیر کی صلاحیت ہے؟ اگر میں نے پہلے یہ بات نہیں لکھی تو اب لکھ دیتا ہوں۔ ہمیں اچھے فلسفی بننے کے لیے جس واحد چیز کی ضرورت ہے وہ تحیر کی صلاحیت ہے۔ نومولود اور دودھ پیتے بچوں میں بھی یہ صلاحیت ہوتی ہے، اور یہ کوئی تعجب انگیز بات نہیں۔ رحم میں چند مہینے گزارنے کے بعد وہ نئی نکور حقیقت میں داخل ہوتے ہیں، لیکن جوں جوں وہ بڑے ہو جاتے ہیں ان کے تحیر کی صلاحیت میں تخفیف آنے لگتی ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے تمہیں معلوم ہے؟ اگر نومولود بچے بات کر سکتا تو غالباً وہ کچھ اس قسم کی بات کہتا۔ واہ واہ، میں کتنی غیر معمولی دنیا میں آ گیا ہوں۔ ہم جانتے ہیں کہ وہ کس طرح چاروں طرف اپنی نظریں گھماتا ہے
اور جو چیز بھی اسے دکھائی دیتی ہے تجسس سے اس کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے۔ جب بچہ دھیرے دھیرے الفاظ سیکھنا شروع کر دیتا ہے وہ نگاہیں اٹھا کر اوپر نیچے دیکھنے لگتا ہے، اور جب کبھی اس کی نظر کسی کتے پر پڑتی ہے وہ بھوں 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 کی آوازیں نکالتا ہے۔ وہ بچہ گاڑی میں دائیں بائیں اوپر نیچے اچھلتا ہے اور بازو لہرا لہرا کر منہ سے آواز برآمد کرتا ہے، بوں بوں بوں۔ ہم جو کہ اس سے عمر میں بڑے اور زیادہ سمجھدار ہیں اس کے جوش و خروش سے اکتا سکتے ہیں، ٹھیک ہے یہ بھوں بھوں ہی ہے، ہم متاثر ہونے بغیر کہتے ہیں، بس اب چپ چاپ بیٹھ جاؤ۔ کتے کو دیکھ کر مسحور بچہ ہوتا ہے، ہم نہیں۔ ہمارے لیے کتا نئی چیز نہیں، ہم نے اسے پہلے ہی دیکھا بالا ہوتا ہے۔ اس قسم کا مسرت افزا اور وجد آفرین مظاہرہ سینکڑوں مرتبہ دہرایا جا سکتا ہے، تب کہیں بچہ ہوش و حواس کھوئے بغیر کتے، ہاتھی یا دریائی گھوڑے کو نظر انداز کرنا سیکھتا ہے۔ لیکن ابھی بچے نے ڈھنگ سے بات کرنا نہیں سیکھا ہوتا، فلسفانہ انداز سے کیسے سوچا جاتا ہے۔ اس کے سیکھنے کے میں تو بہت عرصہ لگے گا کہ دنیا اس کی عادت بن جاتی ہے۔ اگر تم میری رائے پوچھو تو میں کہوں گا حیف صد حیف صوفی ڈیئر، مجھے تشویش اس بات کی ہے کہ بڑی ہو کر کہیں تم بھی دوسرے لوگوں کی طرح نہ بن جاؤ جو سوچتے ووچتے تو کچھ نہیں، دنیا کو یوں لیتے ہیں جیسے اس نے تو موجود ہونا ہی تھا، پھر حیرت کیسی۔ چنانچہ یہ امر یقینی بنانے کے لیے کہ ایسا نہیں ہوگا، ہم نصاب شروع کرنے سے پہلے فکر کے 2 تجربے کریں گے۔ فرض کرو کہ تم ایک دن سیر کے لیے جنگل میں چلی جاتی ہو۔ اچانک تمہیں اپنے سامنے پگڈنڈی پر ایک چھوٹا سا خلائی جہاز نظر آتا ہے۔ مریخ کا ایک کوتاہ قامت باشندہ جہاز سے باہر نکلتا ہے، وہ زمین پر کھڑا ہو جاتا ہے اور تمہیں تکنے لگتا ہے۔ تم کیا سوچو گی؟ خیر چھوڑو، یہ کوئی اہم بات نہیں، لیکن کیا تم نے کبھی اس حقیقت پر غور کیا ہے کہ تم خود کوئی مریخ جیسے سیارے کی مخلوق ہو؟ بظاہر یہ بات بعید از قیاس ہے کہ تمہارا یوں کسی دوسرے سیارے کی مخلوق سے اچانک واسطہ پڑ جائے۔ ہمیں تو یہ بھی معلوم نہیں کہ دوسرے سیاروں پر زندگی ہے بھی یا نہیں، لیکن یہ عین ممکن ہے کسی روز تمہاری خود اپنے آپ سے مڈبیڈ ہو جائے، پھر کیا ہوگا؟ ہو سکتا ہے تم چلتے چلتے یکلخت رک جاؤ اور اپنے آپ کو بالکل نئی روشنی میں دیکھنے لگو۔ جنگل میں اس طرح کی سیر کے دوران میں ایسا واقعہ رونما ہو سکتا ہے۔ میں غیر محسوس ہستی ہوں، تم سوچتی ہو میں پراسرار مخلوق ہوں۔ تمہیں محسوس ہوتا ہے کہ تم اچانک کسی طلسمی خواب سے بیدار ہو رہی ہو۔ میں کون ہوں؟ تم پوچھتی ہو۔ تم جانتی ہو تم کائنات میں کسی سیارے پر ڈگمگاتی پھر رہی ہو، لیکن کائنات کیا ہے؟ اگر تم اس طریقے سے اپنے آپ کو دریافت کر لو، تم کوئی اتنی ہی پراسرار چیز دریافت کر چکی ہوگی جتنی کہ وہ مریخی مخلوق تھی جس کا ہم نے ابھی ذکر کیا ہے۔ تم نہ صرف بیرونی خلا کی کوئی مخلوق دیکھ چکی ہوگی، بلکہ تمہیں اپنے وطن کی گہرائیوں میں محسوس ہوگا کہ تم خود کوئی غیر معمولی ہستی ہو۔ صوفی، تم میری بات سمجھ گئی ہو نا؟ آؤ ہم فکر کا ایک اور تجربہ کرتے ہیں۔ ایک صبح ابا، امی اور 2-3 سالہ ننھا ٹامس باورچی خانے میں ناشتہ کر رہے ہیں۔ کچھ دیر بعد امی اٹھتی ہیں اور باورچی خانے کے سنک کی طرف چل پڑتی ہیں۔ کچھ دیر بعد ابا اٹھتے ہیں، اوپر اڑتے ہیں اور چھت کے نیچے خلا میں پیرنے لگتے ہیں، اور رہا ٹامس وہ بیٹھا انہیں دیکھتا رہتا ہے۔ تمہارے خیال میں ٹامس کیا کہتا ہے؟ شاید وہ اپنے باپ کی طرف انگلی لہراتا اور کہتا ہے ابا اڑ رہے ہیں۔ ٹامس یقیناً متعجب ہو رہا ہوگا، لیکن متعجب ہونا اس کے لیے کوئی نئی بات نہیں، وہ متعجب تو اکثر ہی ہوتا رہتا ہے۔ ابا اکثر اتنے عجیب و غریب کام کرتے رہتے ہیں کہ ننھے ٹامس کے لیے ان کی اس مختصر پرواز کے مظاہرے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہر روز ابا کسی مذاق مشین سے شیپ بناتے ہیں، کبھی کبھار وہ چھت پر چڑھ جاتے ہیں اور ٹیلی ویژن کا ایریل ادھر ادھر گھمانے لگتے ہیں، یا پھر وہ کار کے بونٹ کے نیچے سے اپنا سر باہر نکالتے ہیں اور ان کے چہرے پر کالک لگی ہوتی ہے۔ اب باری امی کی ہے۔ جو کچھ ٹامس کہتا ہے وہ سن لیتی ہیں اور اچانک مڑ کر اوپر دیکھتی ہیں۔ جب وہ ابا کو باورچی خانے کی میز کے اوپر لاابالی انداز سے پرواز کرتے دیکھتی ہیں، تمہارے خیال میں وہ کس قسم کے رد عمل کا اظہار کریں گی؟ ان کے ہاتھ سے جام کا برتن نیچے فرش پر گر پڑتا ہے اور خوف کے عالم میں ان کی چیخ نکل جاتی ہے۔ جب ابا تم تراک سے نیچے اتر آتے ہیں اور بن سنور کر اپنی کرسی پر بیٹھ جاتے ہیں، امی کی حالت اتنی پتلی ہو چکی ہوتی ہے کہ انہیں شاید طبی امداد فراہم کرنا ضروری ہو جاتا۔ ابا کو ایسی حرکت نہیں کرنا چاہیے تھی، انہیں اب تک دسترخوان کے بہتر آداب سیکھ لینا چاہیے تھے۔ تمہارے خیال میں ٹامس اور اس کی ماں کا رد عمل اتنا مختلف کیوں ہے؟ سارا معاملہ عادت کا ہے۔
اس بات کو ذہن نشین کر لو۔ امی سیکھ چکی ہیں کہ انسان اڑ نہیں سکتے، ٹامس نے ابھی یہ بات نہیں سیکھی۔ وہ ابھی تک وثوق سے نہیں کہہ سکتا کہ انسان اس دنیا میں یہ کر سکتا ہے اور وہ نہیں کر سکتا، لیکن صوفی خود دنیا کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تمہارے خیال میں یہ جو کرتی ہے کیا اسے کر سکتی ہے؟ دنیا بھی تو خلا میں تیر رہی ہے۔ رونا اسی بات کا ہے، جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں ہم صرف کشش ثقل ہی کے عادی نہیں ہو جاتے، بلکہ قلیل مدت میں خود دنیا بھی ہماری عادت بن جاتی ہے۔ نظر کچھ یوں آتا ہے جیسے بڑھنے کے عمل کے دوران میں ہم دنیا کے بارے میں متحیر ہونے کی صلاحیت بھی کھو بیٹھتے ہیں، اور جب ہم یہ کرتے ہیں ہم کوئی مرکزی چیز بھی کھو بیٹھتے ہیں، وہ چیز جسے فلسفی واپس لانے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے باطن میں کہیں کوئی چیز ہے جو ہمیں بتاتی رہتی ہے کہ زندگی عظیم راز ہے، اس چیز کا ہمیں پہلے کبھی تجربہ ہوا تھا، لیکن یہ تب کی بات ہے جب ہمیں ابھی فکر سوچنا نہیں آیا تھا۔ صحیح طرح بات یہ ہے کہ اگرچہ فلسفانہ سوالوں کا تعلق ہم سب سے ہے، ہم سب فلسفی بن نہیں پاتے۔ مختلف وجوہ کی بنا پر لوگ روزمرہ کے دھندوں میں اتنا پھنس جاتے ہیں کہ دنیا کے بارے میں ان کا تحیر پس منظر میں چلا جاتا ہے۔ وہ رینگتے رینگتے خرگوش کی پوستین میں کہیں بہت دور گھس جاتے ہیں، وہاں آرام سے لیٹ جاتے ہیں اور باقی زندگی وہیں پڑے پڑے گزار دیتے ہیں۔ بچوں کے لیے دنیا اور اس کی ہر چیز نہیں ہوتی ہے، ایک ایسی چیز جو تحیر ابھارتی ہے، لیکن بالغوں کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا۔ بیشتر بالغ دنیا کو بس روزمرہ کی چیز سمجھ بیٹھتے ہیں جس میں حیرت کا کوئی پہلو نہیں ہوتا۔ یہی وہ عین مقام ہے جہاں فلسفی قابل توجہ استثناء بن جاتے ہیں۔ فلسفی دنیا سے کبھی پوری طرح مانوس نہیں ہو پاتا، اسے دنیا ہمیشہ غیر منطقی الجاؤ میں ڈالنے والی، سمجھنے کی نہ سمجھانے کی پہیلی نما نظر آتی رہتی ہے۔ یوں فلسفیوں اور چھوٹے بچوں کے مابین ایک اہم صلاحیت مشترک ہے۔ تم کہہ سکتی ہو کہ فلسفی اپنی پوری زندگی کے دوران میں اس طرح ضرورت سے زیادہ حساس ہوتا ہے جس طرح کہ بچہ۔ صوفی، اب انتخاب تمہارے ہاتھ میں ہے۔ کیا تم وہ بچی ہو جس کا دنیا کے بارے میں جوش و خروش ابھی تک مان نہیں پڑا؟ کیا تم وہ فلسفی ہو جو قسم کھاتا ہے کہ بچے کی طرح وہ اس جوش و خروش کو کبھی مان نہیں پڑنے دے گا؟ اگر تم نے اس سوال کے جواب میں محض سر ہلانے پر اکتفا کر لیا اور اپنے اندر کی بچی یا فلسفی کو نہ پہچانا، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تم دنیا سے اس قدر مانوس ہو چکی ہو کہ تمہیں اب اس میں تحیر کا کوئی پہلو نظر نہیں آتا۔ ذرا سنبھل کر، تم برف کی مہین طے پر کھڑی ہو۔ یہی وجہ ہے کہ تمہیں فلسفے کا یہ نصاب محصول ہو رہا ہے۔ کہیں تم نیچے نہ لڑک جاؤ۔ اس بڑی پوری دنیا میں کم از کم تمہیں میں اس بات کی اجازت نہیں دوں گا کہ تم بھی اس ہجوم میں شامل ہو جاؤ جو ہر چیز کے بارے میں بے حسی، بے نیازی اور بے تعلقی کا رویہ اپنائے رکھتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم تفشیشی ذہن کی مالک بن جاؤ۔ تمہیں یہ سارا نصاب مفت پیش کیا جا رہا ہے، چنانچہ اگر تم اسے مکمل نہ کر سکی تو تمہیں کوئی بقایا رقم واپس نہیں ملے گی۔ اگر تم اس نصاب کو ادھورا چھوڑنا چاہو تمہیں پوری اجازت ہوگی۔ اس صورت میں تمہیں صرف ایک کام کرنا ہوگا اور وہ یہ کہ ڈاک ڈبے میں میرے نام اپنا پیغام چھوڑ دینا۔ زندہ مینڈک نہایت ہی موزوں رہے گا یا پھر کوئی کم از کم سبز چیز، ورنہ ڈاکیا ڈر جائے گا۔ مختصر خلاصہ یہ ہے، ٹاپ ہیٹ یا ٹوپی سے سفید خرگوش برآمد کیا جاتا ہے، لیکن یہ خرگوش بے حد جسیم ہے اور یوں اس کرتب کے منظر عام پر نمودار ہونے میں اربوں سال کا عرصہ لگتا ہے۔ تمام فانی انسان خرگوش کے باریک بالوں کے بالکل آخری سروں پر پیدا ہوتے ہیں، جہاں وہ اس مقام پر ہوتے ہیں کہ کرتب کی ناممکنیات پر حیرت کا اظہار کر سکیں، لیکن جوں ان کی عمریں بڑھنے لگتی ہیں وہ پوستین کے اندر مزید اندر گھسنے کا سامان پیدا کر لیتے ہیں اور وہیں پڑے رہتے ہیں۔ وہاں انہیں اتنی آسائش اور سکون مل جاتا ہے کہ وہ دوبارہ نازک بالوں کے اوپر چڑھنے کا خطرہ مول نہیں لے سکتے۔ صرف فلسفی زبان اور وجود کے بعید ترین مقام تک پہنچنے کی پرخطر مہم پر روانہ ہوتے ہیں۔ ان میں سے بعض کے قدم ڈگمگا جاتے ہیں اور وہ نیچے گر پڑتے ہیں، لیکن دوسرے جان کی پرواہ کیے بغیر چمٹے رہتے ہیں اور چیخ کر لوگوں کو پکارتے رہتے ہیں کہ جو کہیں نیچے عمیق وسطوں کی نیم گرم ملائمت میں آرام سے لیٹے ہوئے ہیں اور اپنے پیٹوں میں لذیذ ماکولات اور مشروبات اتار رہے ہیں۔ خواتین و حضرات، وہ گلا پھاڑ کر کہتے ہیں، ہم خلائے بسیط میں تیر رہے ہیں، لیکن جو لوگ نیچے لیٹے ہوئے ہیں وہ رتی بھر پرواہ نہیں کرتے۔
کیا فضول لوگوں کی ٹولی ہے، خواہ مخواہ دوسروں کے لیے مصیبت کھڑی کیے رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں اور دوبارہ اپنی بک بک شروع کر دیتے ہیں۔ یہ مکھن ذرا ادھر سرکا دو تو ہاں بھائی، سٹاک مارکیٹ کا کیا حال ہے، ہمارے حصوں کی قیمت کتنی بڑی، ٹماٹروں کا کیا بھاؤ ہے، سنا کچھ پرنس ڈی ڈیانا پھر امید سے ہیں۔ جب اس سپہر بعد ازاں صوفی کی ماں گھر پہنچی، صوفی کی عملاً کیفیت یہ تھی جیسے اسے کسی چیز سے سخت دھچکا پہنچا ہو۔ جس ٹین کے ڈبے میں پراسرار فلسفی کے خطوط تھے اسے خفیہ ٹھکانے میں احتیاط سے چھپا دیا گیا تھا اور وہ وہاں بالکل محفوظ تھا۔ صوفی نے اپنا اسکول کا کام نمٹانے کی کوشش کی تھی، لیکن اس کے دماغ میں وہی کچھ گھوم رہا تھا جو اس نے پڑھا تھا۔ اس نے پہلے اتنی شدت سے سوچ بچار کبھی نہیں کیا تھا۔ وہ اب بچی نہیں تھی، لیکن حقیقتاً وہ جسمانی اور ذہنی طور پر بالغ بھی نہیں ہوئی تھی۔ اسے احساس ہو رہا تھا کہ وہ پہلے ہی وہی خرگوش جسے کائنات کی اونچی ٹوپی سے برآمد کیا گیا تھا، نرم و گداز، نیم گرم اور تسکین بخش پوستین میں رینگنے لگی تھی۔ لیکن فلسفی اس کا راستہ روک کر کھڑا ہو گیا تھا۔ اس نے، وہ مرد ہے یا عورت، اسے گردن سے دبوچ لیا ہے اور اسے کھینچ کر اوپر پوستین کی نوک پر کھڑا کر دیا ہے جہاں وہ بچپن میں کھیلا کرتی تھی۔ اب وہ وہاں مہین بالوں کے انتہائی آخری سروں پر کھڑی ہے اور دنیا کا یوں مشاہدہ کر رہی ہے جیسے اسے پہلی مرتبہ دیکھ رہی ہو۔ فلسفی نے اسے گڑھے میں گرنے سے بچا لیا تھا، اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں تھی۔ گمنام خط نویس نے اسے روزمرہ کی زندگی کی فضولیات سے نجات دلا دی تھی۔ جب 5 بجے امی گھر پہنچی، صوفی اسے گھسیٹ کر نشست گاہ میں لے گئی اور اسے بازوؤں والی کرسی میں دھکیل دیا۔ امی، آپ کو یہ بات حیرت انگیز نہیں معلوم ہوتی کہ آپ زندہ ہیں؟ ہاں، میرا خیال ہے کہ ہوتی ہے کبھی کبھی ہاں، لیکن آپ کو یہ بات حیرت انگیز نہیں معلوم ہوتی کہ دنیا بہرحال موجود تو ہے۔ دیکھو صوفی، اس قسم کی گفتگو مت کرو۔ کیوں؟ آپ کے خیال میں دنیا بالکل نارمل ہے؟ خیر، تمہارے خیال میں نہیں ہے بابا، ہے کم و بیش۔ بہرحال صوفی سمجھ گئی کہ فلسفی نے ٹھیک کہا تھا۔ بالغوں کے نزدیک دنیا ایک ایسی جگہ ہے جسے بہرحال موجود ہونا ہی تھا، پھر اس میں حیرانی کی کیا بات ہے؟ ان کے اس رویے کے بارے میں صرف یہی کہا جا سکتا ہے کہ انہوں نے کسی قسم کی مزاحمت کیے بغیر اپنے آپ کو لوریاں سنوانے اور اپنے اوپر بے رنگ اور پھیکی زندگی کی طلسمی نیند طاری کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ آپ دنیا سے اس قدر مانوس ہو چکی ہیں کہ آپ کو کسی چیز پر حیرت نہیں۔ یہ تم کس قسم کی باتیں کر رہی ہو؟ میں آپ کے ہر چیز سے مانوس ہونے کی بات کر رہی تھی۔ یوں کہیں کہ آپ کے دماغ کے دیے بجھنے لگے ہیں۔ صوفی، میں اس قسم کی باتیں سننا پسند نہیں کرتی۔ بہت اچھا، میں ایک اور ڈھنگ سے اپنی بات کی وضاحت کرتی ہوں۔ آپ نے سفید خرگوش کی پوستین میں، جسے ابھی ابھی کائنات کی اونچی ٹوپی سے برآمد کیا گیا ہے، نیچے، بہت نیچے کوئی آرام دہ جگہ ڈھونڈ لی ہے۔ 1 منٹ میں آپ چولہے پر آلووں کی ہانڈی چڑھا دیں گی، پھر آپ اخبار پڑھیں گی، آدھا گھنٹہ بعد کلولہ فرمائیں گی اور پھر ٹی وی پر خبریں دیکھنے لگیں گی۔ اس کی ماں کے چہرے پر پریشانی کے آثار نمودار ہو گئے۔ وہ واقعہ اٹھ کر باورچی خانے میں چلی گئی اور اس نے آلو چولہے پر رکھ دی۔ کچھ دیر بعد وہ واپس نشست گاہ میں آ گئی اور اس مرتبہ اس نے صوفی کو بازوؤں والی کرسی پر دھکیل دیا۔ مجھے تم سے لازماً بات کرنا ہوگی، اس نے کہا۔ صوفی کو اس کے لہجے سے اندازہ ہو گیا کہ بات واقعہ سنجیدہ ہے۔ ڈیئر، تم کہیں منشیات کے چکر میں تو نہیں پھنس گئی؟ صوفی کی ہنسی چھوٹنا چاہتی تھی، لیکن وہ سمجھ گئی کہ اس سے یہ سوال اب کیوں پوچھا جا رہا ہے۔ آپ کا دماغ تو نہیں چل گیا؟ اس نے کہا۔ اس قسم کا سوال پوچھ کے آپ نے اپنے آپ کو غبی ثابت کر دیا ہے۔ اس شام منشیات یا سفید خرگوشوں کے متعلق مزید کوئی بات نہ ہوئی۔ جاری